بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، میں سید محمد اجمل آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں، یہ ہفتہ کیسا ہوگا۔ یہ ہفتہ 1 اپریل سے آپ کا 7 اپریل کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے۔ پچھلا جو منتھلی پروگرام کیا اس پہ لوگ کافی تنقید کر رہے تھے کہ آپ نے بہت ڈرایا، آپ نے یہ کہا، لیکن گائیڈ لائن دی تھی جیسا میں نے پرڈکٹ کیا ہوا ہے اپنے سال کے پروگرام میں، پاکستان کے ہاؤس کو میں بھی اور آپ سب کے۔ تو پاکستان کا آپ کے سامنے جو حالات چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، اٹیک ہو رہے ہیں، خودکش ہو رہے ہیں، زلزلہ بھی آیا اور ایلیگیشن بھی، انسرٹنٹی، مہنگائی چل رہی ہے اور ڈالر کی قیمت، پیٹرول کی قیمت، یہ سارے آپ آگے فلکچویٹ کریں گے اور آپ کو کافی ٹریگر کریں گے۔ تو اس لیے بندہ اپنا اس پروگرام کا مطلب تھا کہ اپنے اخراجات کو اور اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا سیف زون میں رکھیے گا۔ یہ پارٹ 3 ہے جس میں سیجیٹیریس، کیپریکارن، ایکویریس اور پائسس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم سیجیٹیریس سے۔ جی سیجیٹیرین کیا حال ہے آپ کا 1 اپریل، 2 اپریل، 3 اپریل، یہ آپ کا کیسا ہوگا دوسرے گھر میں، اور دوسرے کا لاٹ چوتھے گھر میں ہے۔ تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اور مون آپ کا کیپریکارن میں، اور بڑی سنجیدگی سے آپ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کافی جسے کہتے ہیں نا آپ کا ہوگا۔ اور جب دوسرے کا لاٹ چوتھے گھر میں جاتا ہے تو گھر کے کاموں کی طرف آپ کی دلچسپی رہتی ہے، جائیداد کو بہتر بناتے ہیں اور معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ والدہ کے ساتھ آپ انٹریکشن زیادہ کریں گے اور ان کے ساتھ وقت زیادہ گزاریں گے، ان کی ضروریات کی چیزیں مہیا کریں گے، ان کو عید کے کپڑے بھی ضرور لے کے دیں گے اور والدین کی دعائیں بھی لیں گے۔ اور یہاں پہ اس وجہ سے آپ کی خوش قسمتی آپ کے قدم چومے گی، آپ کو فیملی کو ساتھ لے کر چلنے کی خاص لگن ہوگی اور اپنا کمایا ہوا پیسہ فیملی یا من پسند چیزوں پہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو یہ اٹس اے گڈ تھنگ، کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے جسے آپ کہیں کہ آپ پریشان ہو۔ تو یہاں پہ دوسرا گھر آپ کی بولنے کا فن، اچھے کھانے کھانا، اچھا بولنا اور پیسے آنے اور پیسے بینک میں جمع کرنا اور دولت کا، یہاں پہ دولت کا گھر ہے تو دولت کا آنا رہے گا یہاں پہ آپ کا۔ اگر آپ چھوٹے سیجیٹیرین تو آپ کے پیرنٹس آپ کے اوپر بہت ہی ٹائم سرو کریں گے، آپ کے بچپن کو، آپ کی تربیت کو بہتر کریں گے، آپ کی خوراک کا خیال رکھیں گے اور آپ کی جو انیشل جو گھر کی ایجوکیشن ہے اس پہ توجہ دیں گے۔ آپ کی گفتار اور انداز بیان بہت اچھا ہوگا، ایکسپریشن بہت اچھا ہوگا، سسرال کی طرف آپ کا وزٹ لگے گا، سسرال کے فائدے بھی لگیں گے اور سیکھنے کا صلاحیتیں بھی آپ کے اندر ہوں گی۔ اگر آپ یعنی کہ وہ سیجیٹیرین جو سگریٹ کے شوقین ہیں ان کی سگریٹیں چھوٹ جائیں گی۔ چہرے کی رنگت بڑی وائٹش سی ہوگی، ریڈش سی ہوگی، بڑی خوبصورت لگے گا اور آپ کا کہہ لیں کہ بولنے کا انداز بہت ہی میٹھا ہوگا، اچھا ہوگا۔ یو نو ہاؤ ٹو ٹاک۔ اور یہاں پہ کھانے کی جو عادات ہیں، ہوٹلنگ بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو دس از دی بیسٹ ٹائم فار یو، اور یہاں پہ آپ کے رکے ہوئے پیسے بھی آ جائیں گے۔ اور آگے چلتے ہیں 4 اور 5 آپ کا تیسرے گھر میں مون ہے اور تیسرے کا لاٹ چوتھے گھر میں، وہی ایک کنٹینیوٹی رہے گی گھر کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ انٹریکشن، آپ والدہ کے کو پیسے دے کے والدہ کے معاملات کو، گھر کو بہتر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، گھر کی خوشیاں بڑھائیں گے اور باہر آپ کوئی ایکسٹرا کام کر کے کوئی فالتو پیسے کمانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور بڑا آپ کا یہاں پہ محنت کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے تیسرا گھر آپ کی اس کا بھی ہے انٹلیکچوئل کا، آپ کے آئی کیو لیول کا، تو بہت ہی آئی کیو لیول بہت بہتر ہوگی۔ اور پھر مون جب ایکویرس میں بیٹھتا ہے تو بندہ سیکھنے کی صلاحیتیں بہت بڑھ جاتی ہیں، مجموعی ذہانت آپ کی بہت اچھی ہوگی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن بڑا اچھا ہوگا، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے سفر بھی کریں گے۔ مڈل ایجوکیشن اگر میٹرک یا ایف اے کا ایگزام ہے تو اس کی تیاری بڑی اچھی ہوگی اور آپ کی میموری بڑی اچھی کام کرے گی، آپ اپنا لکھنے میں بھی اچھا موتی پروئیں گے جسے کہتے ہیں، اور کالم نگار وہ بھی آپ کا کالم کو ہٹ ہو جائے گا
اور کوئی نہ کوئی آپ ایکسپریشن اپنا بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کوئی گانا گا کے لکھ کے بول کے آپ کافی کریں گے. کرنسی آپ کی بہتر ہوگی, مارکیٹنگ بہتر ہوگی, اور کوئی گھر کی تبدیلی کا بھی سروے کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اسٹیمنا بڑا اچھا ہوگا, اور آپ کا میڈیا اینکر حضرات بڑی سنجیدگی سے بڑا پازیٹیو ہو کے اپنے پروگرام کریں گے, جو لوگوں پہ بڑا اچھا میسج جائے گا اور پیغام رسانی ان کی بڑی اچھی ہوگی. گھر کا اٹھا ہوا ملازم واپس آ جائے گا, یا آپ گھر کے معاملات کو ملازموں کو کافی یہاں پہ پیمپر کرتے ہوئے نظر, ان کو عید کے کپڑے, عید کے جوتے, عید کی عیدی دیتے ہیں, یا چھٹی بھی دے دیں گے آپ ان کو. وہ خود تانگ ہو جائیں گے لیکن چھٹی دیں گے, جا عید اپنے بچوں کے ساتھ مناؤ. تو اس قسم کا دماغ کے اندر آپ کا ایک ہمدردی ہوگی, اور آپ کافی بہتری طریقے سے آپ کا سوچنے کا انداز آپ کا بہت اچھا ہوگا. ورسٹیلٹی ہوگی, اڈاپٹیبلٹی ہوگی آپ کے اندر, اور اسٹیمنا بہت اچھا ہوگا. اور اس کا ڈومیسٹک ٹریولنگ, ٹرانسپورٹیشن بزنس, مارکیٹنگ کا بزنس, وربل ایکسپریشن والے لوگ یہاں پہ فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں, کافی فائدہ ان کو مل جائے گا. آگے چلتے ہیں. آپ کا 6th and 7th ویکینڈ ہے آپ کے مون, مارس, سیٹرن, وینس آپ کے چوتھے گھر میں, اور چوتھے کا لاٹ چھٹے گھر میں. یہ کوئی اتنی اچھی کمبینیشن ہے. یہ 2 دن آپ نے بہت متاحت ہو کے گزارنا ہے. سیجیٹیریس, ایک تو اپنے والد صاحب کی, والدہ کی صحت کا خیال ہے, وہ سلپ ہو سکتی ہے, ان کو کندھوں کو چوٹ لگ سکتی ہے, ان کے بازو میں فریکچر ہو سکتا ہے, ایک ان کا بہت خیال کرنا ہے. دوسرا, آپ اپنے پراپرٹی کو بالکل نہیں چھیڑنا. کوئی گھر سیل کریں گے, کوئی اس قسم کا جعلی کاغذ بھی بن سکتے ہیں, تو آپ نے اس معاملات میں بہت ہی متحد رہنا ہوگا. آپ بہت زیادہ امپلسو ہو جائیں گے, بہت زیادہ کہہ لیں کہ شارٹ ٹیمپرڈ بھی ہوں گے, غصہ آئے گا, معاملات میں رکاوٹ ہوگی, ایک ان نون فیئر آپ کو ٹریگر کرے گا, اور کوئی والدہ کی صحت بہت ہی خراب ہو سکتی ہے, اور کوئی نہ کوئی کراس ٹاک بھی چل سکتی ہے والدہ کے ساتھ. گاڑیاں, مکان, زمین, ان میں کوئی نہ کوئی پرابلم, بیچنے کی کوشش کریں گے, کوئی نہ کوئی ڈومیسٹک ان ہیپینس. اور جب ایسی پوزیشن اگر ہو تو میں آپ کو کہوں گا کہ جائیداد گھر کو سنبھال کے رکھیں, مسائل حل کرنے کی کوشش کرنی, نہ کہ جائیداد بیچ کر بالکل صفر پہ آ جائیں. اس چیز کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہوگا. اور دوسرا, مارس کو دیکھتے ہیں کہ مارس آپ کے جو بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ چوتھے گھر میں نیگیٹو, تو یہاں پہ کوئی گھر کی ریپیئر, گھر کا معاملات, گھر کا کوئی کنسٹرکشن کا کام بھی ہو سکتا ہے. کوئی پراپرٹی نہیں لینا چاہیں گے, نہیں لے پائیں گے, کوئی گھر اپنا سٹارٹ کرنا چاہیں گے, وہ نقشہ نہیں پاس ہوگا, یا آپ کی کنسٹرکشن ڈیلے ہو جائے گی, کوئی یا پراپرٹی پہ کوئی قبضہ کر لے گا, کوئی اس قسم کی کہہ لیں کہ گھریلو زندگی اور بچپن میں کوئی نہ کوئی پرابلم آ سکتا ہے. تو اس لیے یہ آپ نے کہہ لیں کہ بہت ہی احتیاط سے آپ نے ٹائم گزارنا ہوگا. اور اپنا خاص طور پہ چیسٹ کے پرابلم, یہ وہ لوگ جو ہارٹ کے مریض ہیں ان کے لیے کوئی اچھا ٹائم نہیں ہوگا. پریشر آئے گا, بلڈ پریشر فلکچویٹ کرے گا, اور بلڈ پریشر شوٹ کر سکتا ہے. اپنے غصہ بہت آئے گا, اپنے دماغ پہ کنٹرول نہیں رہے گا, ایک دم ریکٹ کر جائیں گے, اور لیس کنٹرول اوور مائنڈ, یہ بھی آپ کا کام آپ کو تنگ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ مارس وینس ہے تو اس پہ بھی آپ کافی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سیریس رہیں گے, اور آپ کا ٹیمپرامنٹل ذرا ایشو آئیں گے آپ کو, اور سیلفشنس خاص طور پہ اپنی والدہ کے ساتھ آپ کا ہو سکتا ہے. کوئک ٹیمپر, ریش, انجری, اور یہ چیسٹ, کمر پہ کوئی چوٹ لگ سکتی ہے. آبسٹیکل ان آکوپیشن. خواتین خیال کیجیے گا اپنے بریسٹ کو, بریسٹ پہ اگر کوئی پرابلم آ رہا تو بریسٹ کینسر کی ایویلویشن ضرور کروائیں, کیونکہ یہ آپ کو تھوڑا سا وہاں پہ پرابلم آ سکتا ہے. تیسرا, اگر آپ کے کسی کی ڈیلیوری ہو رہی ہے, بچہ پیدا ہونا, تو وہ بچہ سرجری سے پیدا ہوگا, اور اس کو ہیلتھ کے ایشو آئیں گے. مثال کے طور پہ اس کے ہارٹ, پھپھڑے نہیں کھلیں گے, چوک ہو جائیں گے, یا اس کا ہارٹ بیٹ تیز ہوگی, ہارٹ کا مسئلہ, ہارٹ کا لارج ہوگا, تو اس کو فوراً نرسری میں جانا پڑ سکتا ہے. تو لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ ڈیلیوری کرنی جہاں پہ سرجری کے آپریشن تھیٹر ہو, اور بچے کی نرسری ضرور ہو, اور پیٹ کا ڈاکٹر ہونا بہت ضروری ہے. کوشش کیجیے گا ان 2 دنوں میں آپ کو آگے لے جائیے گا,
تھوڑا سا یا پہلے کرا لیجیے گا، وہاں پہ زچہ بچہ دونوں کے ہیلتھ ایشو آ سکتے ہیں۔ اور آپ نے اپنے غصے پہ بہت ہی قابو رکھنا ہوگا، غصہ کنٹرول، اپنا صحت کا بلڈ پریشر کو مانیٹر کرنا ہوگا، ڈرائیونگ بڑی محتاط رکھنی ہوگی، اور آپ کا ٹیکنیکلی اچھا ٹائم مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ، اس کا بھی خیال کرنا ہے، ڈیلے ہوں گے، معاملات لیٹ ہو جائیں گے، اور پھر ڈومیسٹک انسرٹنٹی تھوڑی سی چل سکتی ہے، تو احتیاط ہی برتنی ہے، خیال کیجیے گا اپنی صحت کا بھی اور والدہ کی صحت کا بھی۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اب باری ہے کیپریکون کی۔ کیپریکون کیا حال ہے آپ کا اچھا ٹائم چل رہا ہے، 26 مئی تک تو ہواؤں میں اڑیں گے، آپ کے اسینڈنٹ کو ٹرائن ہے، یہاں پہ آپ کا من موجی بہت ہی اچھا، یہ سٹارٹ آپ کا بڑا اچھا ہو رہا ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آپ کا جو ہوگا وہ آپ کے پہلے گھر سے آپ کے اسینڈنٹ سے چل رہا ہے، ایموشنلی بڑا اسٹرانگ ہوں گے، ٹرائن ہے آپ کے اس کو، اور پہلے کا لاٹ تیسرے گھر میں ہے، اپنے معاملات کو بڑا سیدھا کریں گے، کوئی نئی چیز سیکھتے ہوں گے، کوئی نیا علم حاصل کرنے کے چکر میں رہیں گے، یا دوسرے شہر میں جا کے کوئی آج سیمینار یا کوئی ورک شاپ اٹینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنا وہاں پہ کوئی پیپر ضرور پڑھیں گے، کوئی اظہار خیال کریں گے، بے شک گانا گا کے نہ کریں، بے شک کوئی لیکچر نہ دیں، بہن بھائیوں کے ساتھ گھومنا تفریح کرنا آپ کو اچھا لگے گا، اپنے بہن بھائیوں کی مدد بھی کریں گے، ان کو نصیحتیں بھی کریں گے، سیار و سیاحت میں بھی دلچسپی رہے گی، اور یہ کافی آپ کا اچھا ہوگا۔ پہلا گھر ہے، پہلا گھر آپ کی مجموعی سوچ کا ہے، تو اس لیے آپ پہلے گھر میں کافی کہہ لیں کہ آپ سوچنے کا انداز آپ کا بہت پازیٹیو ہوگا، سوچنے کا عمل بڑا پازیٹیو ہوگا، آپ کی سوچ زندگی کی طرف ہوگی، بہتری کی طرف ہوگی، پلاننگ بڑی اچھی کریں گے، اپنی صحت اور ذہانت کا صحت کا بہت خیال کریں گے، اور ذہانت بھی بڑی اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قوت برداشت آپ کی بہت ہوگی، سیلف کانفیڈنس بہت ہوگا، اور پلاننگ بڑی اچھی کریں گے، آپ کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا، آپ اپنے پروفیشن کی طرف زیادہ توجہ دیں گے، اور کوئی جلد بازی، تشدد پسندی، ریش، جار جانا رویہ نہیں ہوگا، بے قراری نہیں ہوگی، خود غرضی نہیں ہوگی، محرک ہوں گے، اور بڑے خاموشی سے اپنا اچھے طریقے سے اپنے کام کو نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو دس از گڈ ٹائم فار یو، اور یہاں پہ آپ کافی حد تک اپنے معاملات کو سیدھا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چہرے پہ بڑی اسمائلی رہے گی، پر سنجیدگی والی اسمائلی ہوگی، جس میں آپ بہت سنجیدہ بھی رہیں گے، ظرف کا مظاہرہ کریں گے، آگے بڑھ کے لوگوں کی مدد کریں گے، ہر کام میں شدت ہوگی، والدین کا بہت خیال کریں گے، لوگوں کو ماں جتنی عزت دیں گے، اور ہر وقت خوش، بات پر کہہ کا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو سٹارٹ آپ کا کیپریکون بہت اچھا ہے۔ آگے چلتے ہیں آپ کے دوسرے گھر میں، 4th and 5th، اب دوسرے کا لاٹ بھی تیسرے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ بھی ایک اچھا کمبینیشن ہے۔ اچھا یہ آمدنی کا گھر ہے، پیسے آپ کو بہت آتے ہوئے نظر آتے ہیں، بٹ دوسرے اور تیسرے کا کمبینیشن جو اچھا ہے، مشہور ہونا، ایجوکیشن میں اچھا رزلٹ لینا، تعلیم حاصل کرنا، کوئی نئی چیز سیکھنا، مختلف مضامین پہ تحقیق کرنا، اور والدین کے ساتھ انٹریکشن کرنا، اور یہاں پہ آپ بہت ایکٹیو ہو کے کریں گے، میڈیا، سائنس، ٹیچنگ، ریسرچ، کنسلٹنسی میں دلچسپی رہے گی، اگر آپ سوشل کنسلٹنٹ ہیں تو بہت ہی اچھے طریقے سے اور بڑے خصوص سے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چھوٹے بہن بھائیوں، نوکروں سے بڑی شفقت کریں گے، اور اپنا کمایا ہوا پیسہ ان پہ خرچ کریں گے، کچھ سفر پہ بھی خرچ کریں گے، بہن بھائیوں کی مدد کر کے راحت فیل کریں گے، گھومنا پھرنا آپ کو اچھا لگے گا، کوئی دوسرے شہر میں جا کے روزہ کھولتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا دوسرے جا کے کھانا کھاتے ہوئے، راستے میں میوزک سنتے، موج مستی کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، تو یہ ایک اچھا آپ کا ٹائم ہوگا۔ اور ایکویریس میں جب مون ہے تو بندہ سیکھنے کی صلاحیتیں بڑی اچھی تھی، بینک میں پیسہ جمع کرتا ہے اور بہت ہی اپنا کرتا ہے۔ آپ کا اگر چھوٹے آپ کیپریکون ہیں تو آپ کے پیرنٹس آپ پہ کافی انٹرسٹ لیں گے، آپ کا خیال کریں گے، آپ کی خوراک کا خیال کریں گے، آپ کی تربیت کا، آپ کی ایجوکیشن کا، اس دن آپ کا انداز بیان بہت پڑھا لکھا ہوگا، بڑے نپے تلے الفاظ کا استعمال کریں گے، ایلوکوینس ہوں گے، ایکسپریشن بہت اچھا ہوگا، سسرال کی طرف وزٹ لگے گا، سسرال بھی آپ کو بہت عزت دیتا ہوا نظر آتا ہے، آپ سگریٹیں چھوڑ دیں گے، نشہ چھوڑ دیں گے، یا ٹرینکلائزر آپ کی ختم ہو جائے گی،
آپ کا چہرے کی رنگت بہت صاف ہوگی، بہت کوئی پیڈیکیور میڈیکیور یا کوئی فیشیل وغیرہ کرا کے اپنا چہرے کو اپ گریڈ کریں گے۔ بولیں گے بہت اچھا، بولنے کا انداز آپ کا بہت اچھا ہوگا، لینگویج بہت اچھی ہوگی، اور کھانے کے معاملات میں کسی ہوٹلنگ میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ باہر جا کے کھانا کھاتے ہوئے نظر آتے، تو یہ آپ کا رکے ہوئے پیسے نکل آئیں گے۔ دوسرا اگر آپ کی آمدنی کا بھی ہے تو پیسے ضرور آئیں گے، بے شک سسرال کی طرف سے آئیں، بے شک آپ کا کہیں نہ کہیں سے پیسے ضرور آئیں گے۔ یہاں پہ جو سب سے زیادہ فائدہ ٹیچنگ میں، لائر میں، بینکنگ میں، مورگیج، اسٹاک ایکسچینج میں بھی آپ بہت ہی اچھا ہوگا، اور پروفیشن کی طرف آپ کا توجہ بہت ہی اچھا ہوگا، یو نو ہاؤ ٹو ٹاک، اور آپ کا رائٹ آئیز اور رائٹ ایئر کا خیال کیجیے گا، یہاں پہ کوئی نہ کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے، تو اٹس اے گڈ ٹائم، آپ کا فنانسز میں بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ آپ کا تیسرے گھر میں مون، سیٹرن، مارس اور وینس، تو یہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ آپ کو 6th اینڈ 7 ویکینڈ ہے۔ سیٹرن مارس یہاں پہ آپ کو گلا بڑا خراب کرے گا، کندھوں میں درد رہے گا، گلے میں انفیکشن ہو جائے گا، گلا آپ کو فلو ہو جائے گا، آپ کو روزے میں بھی پرابلم، بولنے میں پرابلم آئے گی بہت زیادہ، آواز بیٹھ جائے گی، اور آواز کو یہ جیسے میرے یہ پھولی ہوئی، تو اس طرح کہ آپ کے پھولنا شروع ہو جائیں گے، پریشر آئے گا آپ کے گلے پہ، کندھوں پہ، تو اس کا بڑا آپ کو خیال کرنا ہوگا۔ اور یہاں پہ آپ کے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس میں بہت تیزی سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سیکھنے کا کوئی عمل رہے گا۔ اور تیسرے کا لارڈ چوتھے گھر میں جاتا ہے، تو پھر وہی پیرنٹس کے ساتھ انٹریکشن یہ بڑا اچھا رہے گا، ماں باپ کو پیسے دیں گے، ماں باپ کا خیال کریں گے، اور اپنا پیسہ گھر کے بہتری کے لیے، جہاں پہ اپنے بہن بھائیوں کو، بچوں کو، یعنی کہ ان کی خوشیاں کے لیے ان کے اوپر خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی سفر بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹک کے نہیں بیٹھیں گے، سفر وسیلہ ظفر نہیں ہوگا، تھوڑا سا ٹائٹ ہوگا، تھک جائیں گے، اور کوئی آپ کا ملازم آپ کو این ٹائم پہ جواب دے دے گا، جس سے آپ بڑے اپسیٹ ہو سکتے ہیں، یا ہمسایوں کے ساتھ کوئی مسئلہ آ جائے گا، یا کوئی آپ کا جائیداد کوئی قبضہ کرے گا، تو کورٹ کچہری کے چکر لگ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اپنے غصے پہ قابو رکھیے گا، بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل میں الجھ سکتے ہیں، تو ان سے آپ نے دور رہنا ہوگا، بہن بھائیوں سے۔ یہاں پہ گلوکار حضرات، اداکار حضرات، ان کے لیے کوئی اچھا ٹائم نہیں ہوگا، کوئی نیا کنٹریکٹ نہیں ملے گا، کافی پھنسے رہیں گے، آواز ان کی اچھی نہیں ہوگی، ریکارڈنگ نہیں ہو پائے گی، جس پہ ان کا وہ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ان پہ بڑا چل دوڑے گا۔ اور یہاں پہ جو اینکر حضرات ہیں جو ٹی وی شو کرتے ہیں، ان پہ سخت وقت ہوگا، ان پہ بڑی ایلیگیشن ہوگی، وہ کافی ان پہ دباؤ کا شکار ہوں گے کافی، اور کوئی گھر کی تبدیلی ساؤتھ کی طرف آپ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹرانسپورٹیشن بزنس والے کو کافی پریشر آئے گا، یہاں پہ کافی پریشر آئے گا، یہاں پہ ان کے جھگڑے چلیں گے لوگوں کے ساتھ کرایوں پر، تو اس لیے ذرا تھوڑا سا محتاط بات کو بڑھائیے گا نا، لوگ آپ پہ ٹوٹ جائیں گے، لوگ آپ کے ساتھ بس کو بھی جلا سکتے ہیں، بس کو بھی، تو اس لیے ٹرانسپورٹیشن بزنس والے ذرا محتاط ہو کے گزاریے گا، خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی اس قسم کا معاملہ نہ ہو۔ آپ کے کہہ لیں کہ کالم نگار کا جو ہوگا وہ کوئی کرٹیسائز بڑا ہوگا، ہمسایوں کے ساتھ کوئی نہ کسی بات پہ جھگڑا ہوگا، کافی طول نہ بڑھائیے گا، تھانہ کچہری مت لے کے جائیے گا۔ یہاں پہ مڈل ایجوکیشن کا بھی گھر ہے، آپ کی کوئی پیپر، کوئی اس قسم کی تیاری اچھی نہیں ہو پائے گی، زیادہ تر ڈسٹرب رہیں گے، اور ٹائم مینجمنٹ آپ کو بڑا خیال کرنا ہے، ٹریفک میں پھنس کے کہیں راستے میں گاڑی خراب ہوگی، اور کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل ہو جائیں گے، کوئی جائیں گے تو ویٹنگ میں بیٹھنا پڑ جائے گا، کوئی ملنے آئے گا آ نہیں پائے گا، کوئی بھی کام لگا اور ڈیلے ہوں گے، جس کی وجہ سے پھر آپ کو کیا ہوگا، اپنے دماغ پہ کنٹرول نہیں رہے گا، غصہ بڑا آئے گا، ایک دم ریکٹ کریں گے، ہیسٹی ہو جائیں گے، اور ہائیلی ایموشنل، اور پھر کہہ لیں کہ اوور ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور غصے میں آ کے فائٹنگ اسپرٹ آپ کی بڑھ جائے گی، جس سے پھر تھانہ کچہری بھی آپ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے، تو اس لیے کوشش کیجیے گا
کہ بہن بھائیوں کے ساتھ نہیں الجھنا، ہمسایوں کے ساتھ نہیں الجھنا، نوکروں کے ساتھ نہیں الجھنا، غصے پہ قابو پانا ہوگا آپ کو، اور بڑا ٹیمپرامنٹ آپ کا کنٹرول کرنا ہوگا آپ کو بہت زیادہ۔ گلے پہ آپ موٹر سائیکلسٹ جو ڈرائیونگ والے، تو یہاں پہ گردن پہ یا کندھوں پہ چوٹ لگ سکتی ہے، تو اس لیے بتا دیجیے گا غصے میں آ کے کوئی آبسٹیکل ان آکوپیشن یا آپ کی ایجوکیشن میں کوئی آبسٹیکل آ سکتی ہے، اور ٹیمپرامنٹ ریش کی وجہ سے کوئی انجری بھی ہو سکتی ہے۔ تو میرا مشورہ آپ کو اپنا کیپریکون کے یہ ویکینڈ اپنے معاملات کو لو کی پہ رکھیے گا، غصہ نہیں کرنا، اپنی صحت کا خیال رکھنا، بہن بھائیوں کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا، جتنا سکون سے رہ سکتے ہیں اتنا ہی بہتر ہوگا، جتنا ہی ہیسٹ میں رہیں گے، اور اپنا بلڈ پریشر کو ضرور مانیٹر کیجیے گا، بلڈ پریشر یا لو ہوگا یا ہائی ہوگا، جس سے فلو میں ٹمپریچر ہو سکتا ہے، آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے، آپ کو اینٹی بائیوٹک لینی پڑ سکتی ہے، گلا آپ کا بہت ہی خراب ہو سکتا ہے، جو پھر آپ کو یہ 2 دن آپ کو ریسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر ریسٹ آپ کا نظر آئے گا، نیند پوری کریں گے، لیٹے رہیں گے، شور ڈالیں گے، غصے میں چیخ چیخ کے اپنے اسپاؤس بہن بھائیوں پہ غصہ نکالیں گے۔ تو کیپریکون یہ جو ویکینڈ ہے اس کو احتیاط سے گزار لیجیے گا، باقی ستے ہی کہہ رہے ہیں۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی کیوریس کیا حال ہے؟ یہ ہفتہ لے کے ہم 1 سے 7 کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، 1 اپریل to 7 اپریل کیا ہونے جا رہا ہے۔ عید کا بھی ہوگا، اینڈ ہوگا، روزے بھی اخیر پہ، اس میں طاق راتیں بھی، عبادات میں بھی ہوگا، پر سٹارٹ آپ کا پہلے گھر سے شروع ہوگا۔ مون آپ کا کیپریکون میں اور ہوگا، پہلے گھر میں ہوگا، اور بڑا سنجیدہ آپ کا رویہ ہوگا آپ کا، اور کافی آپ کہہ لیں کہ سیریس ہو کے اپنے معاملات کو نکالیں گے۔ اور یہاں پہ جو سب سے بہتر چیز ہے کہ ایکویریس آپ کا پہلے گھر میں نہیں، سوری میں کہہ رہا ہوں کہ پہلا گھر تو اس کا تھا آپ کا 12ویں گھر میں ہوگا، اور 12ویں کا لاٹ دوسرے گھر میں ہوگا، سوری۔ تو جب 12ویں کا لاٹ دوسرے گھر میں جاتا ہے تو یہاں پہ آپ اپنے صرف اخراجات کو کنٹرول کرنا ہوگا، باقی کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے مرضی کے مطابق ہی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ 12ویں گھر کا لاٹ جب اٹھ کے دوسرے گھر میں جاتا ہے تو سیونگ کا بڑا شوق ہوتا ہے، پیسے جمع ہو جائیں، فالتو اخراجات نہ ہو، اپنے فنانسز کو کنٹرول کرنا، پیسہ جمع کرنا، بچت کی خواہش بڑھے گی، اور اخراجات کے ساتھ ساتھ آپ کو پیسے بھی آتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ تو امیرانہ زندگی گزارنے کی خواہش بڑی جاگے گی آپ کو، دوسروں سے شائع قیمتی چیزیں لینے کے لیے ساتھ ساتھ اپنے کنٹرول یعنی ہاتھ کے نیچے چیزیں پیسے جمع رکھنے کی تمنا آپ کو آ رہے گی۔ آپ پیسہ خرچ کرنے پر یقین نہیں رکھیں گے تو کنجوسی ہوگی، لیکن پھر بھی کنٹرول نہیں ہوگا، چل لگی رہے گی، آپ پیسہ خرچے ایکویریس اور پیسہ نہ خرچ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اینی ہو ایکویریس آپ کا یہاں پہ 12ویں کا لاٹ میں نے بتا دیا ہے کہ دوسرے گھر میں آپ کا ہوگا۔ تو 12واں مون جب 12ویں گھر میں ہوتا ہے، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو کیا وہاں پہ آپ کا رول ادا کر سکتا ہے 12ویں گھر میں۔ تو یہاں پہ والدین کی طرف جھکاؤ رہے گا، اپنا کوئی نہ کوئی اپنے اخراجات کو کنٹرول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی آپ کا یہاں پہ سفر نظر آتا ہے، سفر آپ کافی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹریولنگ 12واں گھر ٹریولنگ کا ہے، آپ کی وہ ہو جائے گی کوئی فارن ٹریولنگ، آپ بڑے اچھے اور بڑا سنجیدگی سے سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مخفی علوم میں بھی دلچسپی ہوگی، روحانیت کی طرف بھی جائیں گے، میں بھی آپ بیٹھ جائیں، اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اور عبادات میں بھی جائیں گے، اور کوئی نہ کوئی کسی قسم کا اپنے فیئر نہیں ہوگا، بڑا سکون سے اپنا ٹائم گزاریں گے۔ لبرل آؤٹ لک ہوگی، اگر خدا نخواستہ جیل میں تو ضمانت ہو جائے گی آپ کی، اور باہر جانے کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اگر باہر کے ملک میں رہ رہے ہیں تو تب بھی آپ بڑا آنر فیل کریں گے، بڑا وہاں پہ بھی آپ کا فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پروفیشن کی طرف توجہ آپ کی بہت ہوگی، پروفیشن ہی ساؤنڈ ہوں گے، اور اگر ہاسپٹل میں ہیں تو ہاسپٹل سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کافی بہتر ہو جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں 4 اور 5 آپ کا اسینڈنٹ میں مون ہے، تو پہلے کا لاٹ دوسرے گھر میں، اور یہ بھی پہلے دیکھتے ہیں کہ پہلے کا لاٹ جب دوسرے گھر میں ہوتا ہے تو بندہ بچپن کی باتیں بڑی یاد کرتا ہے، بچپن بڑا اچھا ہوتا ہے۔ اگر آپ چھوٹے ہیں تو بچپن بہت ہی آپ کے پیرنٹس آپ پہ کام کریں گے۔ اچھا یہاں پہ آپ کی یادداشت بڑی کام کرے گی، آپ اپنے بچوں کو بچپن کی کہانیاں سنائیں گی، اور پیسہ کمانے کے آپ کی آپ کے دولت کمانے کی حرص بڑھے گی،
بینک بیلنس آپ کا ختم نہ ہو، اس لیے پیسہ اس میں ڈالتی رہیں گی. اور کوئی یہاں پہ آپ نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی، کوئی پیسہ کسی لے کے سفر نہیں کرنا، یہ ایک چیز کا خیال آپ کو کرنا ہوگا. اب یہاں پہ پہلا گھر ہے تو پہلا گھر آپ کو کافی یہاں پہ فائدہ دیتا ہوا نظر آتا ہے. پہلے گھر میں آپ کو آپ کے پلاننگ بڑی اچھی ہوگی، بڑا سوچ سمجھ کے کام کریں گا، سوچنے کا انداز آپ کا بہت پازیٹیو ہوگا، زندگی کی طرف آپ کی رغبت ہوگی، سوچ اچھی ہوگی، صحت اچھی ہوگی، ذہانت سے کام لیں گے، پروفیشن کی طرف توجہ دیں گے، بورڈ نیچر ہوگی آپ کی، قوت برداشت آپ کی بہت اچھی ہوگی، سیلف کانفیڈنس ہوگا، آپ کے اسٹریچر میں اضافہ ہوگا، اور کسی قسم کی الجھنیں، غصہ، نیگیٹیوٹی یا بے قراری، بے آرامی نہیں ہوگی، کوئی سیلفشنس بھی نہیں ہوگی، کوئی خود سری بھی نہیں ہوگی. تو یہاں پہ آپ اپنے ذات کو بہتر کرتے، اپنے میڈیٹیشن، اپنے آپ کو نارمل، اپنے آپ کو اپنی ذات کے کام. عید پہ آ گیا تو اپنے کپڑوں کی سلائی کی طرف دھیان ہوگا، آپ اپنے پیڈیکیور میڈیکیور اور فیشل کی طرف دھیان ہوگا، باربر کے پاس جائیں گے، بال کٹوائیں گے، اپنے کاموں پہ، اپنی ذاتی کاموں کی طرف توجہ، اپنے کردار سازی بھی کریں گے، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ روزے بھی اور عبادات میں بھی خشوع سے. اچھا یہاں پہ پھر میں کہوں گا کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے چانسز ہیں، وہ بیٹھ کے اپنی ذات کو بہتر، اپنی میڈیٹیشن، اپنے ایویلویشن، سیلف ایویلویشن کہ میں نے کہاں غلط کیا، میں کس کے ساتھ زیادتی کی، میں نے کس کے ساتھ یہ کیا. تو اس قسم کے معاملات میں آپ کافی اپنے آپ کو کردار سازی میں بھی لگے رہیں گے. اس کے بعد کیوریس آپ کا یہ 6th and 7 یہاں پہ آپ کو دوسرے کا لاٹ چوتھے گھر میں ہے، مون، مارس، وینس اور سیٹرن اکٹھا ہے. تو یہ دولت کے آپ کے 3 لاٹ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو یعنی کہ فنینشلی بہت فائدہ ہوگا، بٹ ڈیلے کے ساتھ ہوگا، تھوڑا سا لیٹ ہوگا. اور جب سیٹرن یہاں پہ کیوریس کا سیٹرن جو ہے وہ آپ کے جب دوسرے گھر میں بیٹھے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہاں پہ فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے. پائسز میں ہے، لہٰذا اچھے نتائج ملیں گے، پیسے آئیں گے، اور کوئی بیماریوں سے بہتری ہوگی، آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کو کہہ لیں کہ اتھارٹی میں بھی اضافہ ہوگا، معمولی غیر معمولی نتائج مل سکتے ہیں، اسٹیٹس میں اضافہ، گھر، دولت اور دوسرے گھر میں جانا، پیسے کمانا، پیسے جمع کرنا یا اکٹھا کرنا اچھا لگے گا. یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا ایک محتاط اس لیے رہنا پڑے گا کہ مارس اور سیٹرن اکٹھا بیٹھا ہے، تو کیا پرابلم آپ کو، ہیلتھ ایشو آپ کو آ سکتے ہیں، معاملات ڈیلے ہو سکتے ہیں. نمبر 1 پہلے آپ کو دانتوں کے مسئلے، یہ دیکھیں میرا سویلنگ ہوا ہے، منہ پکا ہوا ہے، تو اس طرح آپ کو بھی کوئی منہ کے پرابلم آ سکتے ہیں. اس لیے اپنے خوراک کا خیال کیجیے گا، معدہ خراب ہو جائے گا آپ کا. دانتوں کے مسئلے آئیں گے، دانتوں میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے، کوئی گوشت پھنس جائے گا، آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑے گا، روٹ ایکسٹریکشن ہو سکتی ہے، اور کوئی ٹیتھ ایکسٹریکشن ہو سکتی ہے آپ کی، یا آپ کو روٹ کنال آپ کا کہہ لیں کہ عقل دار نکالنی پڑ جائے، چھوٹی سی سرجری بھی آ سکتی ہے. تو یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. اور دوسرا آپ کے مکان بیچتے بکے گا نہیں، اس کا ریٹ نہیں اچھا لگے گا، زمینوں کی طرف سے جو پیسے فصلیں آنی ہیں اس پہ پیسے کو ڈیلے ہو سکتے ہیں، آئیں گے ضرور لیکن پھر بھی. رائٹ ایئر کو خیال کیجیے گا، یہ پین کرے گا، یہاں پہ آپ کو کوئی خون نکل سکتا ہے، پیپ نکل سکتی ہے، تو اس وجہ سے آپ کو کوئی پرابلم آ سکتا ہے. رائٹ آئیز بھی آپ کو تنگ کر سکتی ہے. تو آپ نے یہاں پہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھنا ہوگا. غصہ بہت آئے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں، جب مارس دوسرے گھر میں بیٹھتا ہے نا تو بندہ ٹریگر بڑا کرتا ہے، غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے اور ایک دم ریکٹ کرتا ہے. سسرال جائیں گے وہاں پہ بھی لڑائی جھگڑا شروع کر دیں گے، وہاں پہ بھی آپ کہہ لیں کہ کافی غصے میں آ کے اپنے معاملات کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہیسٹی ہو جائیں گے، ایک دم لڑائی جھگڑے میں آمادہ ہو جائیں گے، اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہے گا، اور ہائیلی ایموشنل، لیس کنٹرول اوور مائنڈ، روبیسٹ، فائٹنگ اسپرٹ آپ کی زیادہ ہو جائے گی، ایمبیشیس ہو جائیں گے اور شارٹ ٹیمپرڈ ہوں گے، ورڈ رہیں گے، گلومی ہو جائیں گے، اور اپنا ہارڈ ورکنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، محنت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
اور لیکن ایسا محسوس ہوگا جیسے آپ کو کوئی رکاوٹیں ڈال رہا ہے، پیسیمسٹک ہو جائیں گے، انہیبیٹڈ ہو جائیں گے، دماغ بڑا ڈسپلن ہوگا، کنسنٹریشن ہوگی، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا انسرٹنٹی فیل کرے گا۔ ٹائم مینجمنٹ کا خیال کیجیے کہ ہر معاملہ آپ کا ڈیلے ہوگا۔ اور دوسرا، موٹر سائیکلسٹ ڈرائیونگ یہ متعارف ہو کے کرنی ہوگی کہ منہ پہ چوٹ لگ سکتی ہے، ایک دم بریک لگائیں گے، جا کے ناک پہ چوٹ، منہ پہ چوٹ، یا موٹر سائیکل سے گریں گے تو ہیڈ انجری ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، دان ٹوٹ سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی آپ نے خیال کرنا ہے، موٹر سائیکل ہیلمٹ پہن کے چلائیے گا، ایک سائڈ پہ چلائیے گا، مچھر والے ایریے سے نہیں آپ نے جانا، اور پیسے سنبھال کے رکھیے گا۔ یہاں پہ آپ کا بٹوا چوری ہو سکتا ہے، آپ کا موبائل چوری ہو سکتا ہے، گاڑی آپ کی گم ہو سکتی ہے، تو اس چیزوں سے آپ کو تھوڑا سا پریشانی آ سکتی، گاڑی ٹھک سکتی ہے، اور آپ کا ذہنی طور پہ آپ کہیں اور سوچ رہے ہوں گے۔ تو ہیلتھ ایشو خاص طور پہ منہ کے، وہ لوگ جن کا منہ کا کینسر ہے وہ ان کی کوئی سرجری بھی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ نمبر 3، اگر آپ کے گھر کوئی آپ پریگننٹ ہے اور کوئی ڈیلیوری ہے تو ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ بچہ آپریشن سے پیدا ہوگا، بچے کو پرابلم آئیں گے، منہ کا پرابلم ہوگا، یہاں کوئی نہ ہوگا، تو وہاں پہ جائیے جہاں پہ آپریشن تھیٹر ہو، کیونکہ بچہ سرجری سے پیدا ہوگا۔ اور دوسرا، آپ بچے کو کوئی پرابلم، بلڈ ریلیٹڈ پرابلم آ سکتی ہے، کوئی انفیکشن آ سکتا ہے، کوئی پھیپھڑوں کا پرابلم آ سکتا ہے، پھیپھڑے نہیں کھلیں گے، یا کوئی نمونیا یا کوئی جانڈس کا پرابلم آ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہاسپٹل میں ڈلیوری کرائیے گا جہاں پہ پیڈ کا ڈاکٹر بھی ہو اور نرسری بھی ہو اور آپریشن تھیٹر بھی ہو۔ یہ ایک ویسے میں پریکاشنری آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اوور آل پیسے ضرور آئیں گے، کہاں سے آئیں گے؟ آپ کو گھر بھیج دیں گے، یا کوئی آپ فکسڈ ایسٹس بھیج دیں گے، یا کوئی اپنا بانڈ وغیرہ یا کوئی نکل آئے گا، اس پہ سے پیسے آ جائیں گے، کوئی ٹیکس میں بچت ہو جائے گی، کوئی زرعی زمینوں میں سے پیسے آ جائیں گے۔ تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا، آپ کا فائدہ ضرور ہوگا، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اپنے غصے پہ قابو رکھنا ہے، ٹریگر نہیں کرنا، ریکٹ نہیں کرنا، اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا، اور جتنا سکون سے، جتنا نارمل طریقے سے وقت گزاریں گے اتنا ہی فائدہ ہوتا جائے گا۔ آپ نے وہ کیا کہتے ہیں، لگائی بجائی بھی نہیں کرنی، یہ بھی آپ کو بتاؤں، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کر کے دوسروں کی زندگی کو بھی آپ نے سکون میں رکھنا ہوگا، کیونکہ مون سیٹرن جو ہے نا، یہ تھوڑا سا ٹریگر کرے گا انتقامی کارروائی کی، جھوٹ بولنے پہ، سازش کرنے میں، اور اس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اسپائسز کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یہ ہفتہ لے کے آئے ہوں، یکم سے 1 اپریل سے آپ کا جائے گا 7 اپریل تک۔ وجی صاحب بہت مصروف ہے، میسج پہ بات ہو جاتی ہے، ڈاکٹر صاحبہ کا بھی کوئی رابطہ نہیں ہے، اور اس لیے یہ اسپائسز اس وقت جو مارچ کا مہینہ گزارا، بڑا مصروفیت میں گزارا، سخت گزارا اور ٹینشن میں گزارا، اور ابھی تک یہ کنٹینیوٹی رہے گی۔ یہ ہفتہ ان کے لیے اسپائسز کا کیسا ہوگا؟ سٹارٹ آپ کا 11ویں گھر سے شروع ہوگا، اور 11ویں کا لارڈ پہلے گھر میں بیٹھا ہے، تو یہاں پہ دوسروں کی مدد سے، دوسروں کی مداخلت سے کوئی نہ کوئی آپ کو بہتر آپ کو ہو جائے گی، پوزیشن بہتر ہو جائے گی، لوگ آپ کی ہیلپ کریں گے، بہن بھائی کے مفادات آپ سے جڑے ہوں گے، وہ بھی آپ کو ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کو ہر قسم کا معاشی فائدہ ملے گا، سفروں کے اخراجات بھی پورے ہو جائیں گے، اور دوسرے آپ کی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، احترام آپ کے ساتھ پیش آئیں گے، عزت و احترام اور مقناطیسی خصوصیت ہونے کی وجہ سے ہر طبقہ لوگ آپ کی مدد کو آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ تو یہ ایک سٹارٹ اچھا ہے، کوئی نہ کوئی ہوش پوری ہو جائے گی۔ 11ویں گھر میں مون کا بیٹھنا ایک اچھی نشانی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ایک بیسٹ ٹائم ہوگا آپ کا۔ یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مون یہاں پہ کیا آپ کو فائدہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اچھا، مون جب 11ویں گھر میں بیٹھتا ہے تو یہاں پہ آپ کا کہہ لیں کہ ٹریولنگ، فارن ٹریولنگ بڑی اچھی ہوتی ہے، بہت ہی اچھی ہوتی ہے، بولنے کی صلاحیت بڑی اچھی ہوگی، آپ کا جذبات بڑے اچھے ہوں گے، خوش موڈ رہیں گی، زندگی خوشی سے گزرے گی، کوئی نہ ہوپس پوری ہو جائے گی، کوئی بڑا آپ کا ساتھ دے گا، آپ کے ساتھ کافی وہ انٹریکٹ کرے گا، آپ کا خیال کرے گا، کوئی ایلڈرز آپ کی مدد کر دے گا، کوئی ایلڈرز آپ کے ساتھ ہیلپ فل ہوگا، اور کوئی نہ کوئی آپ کا بہتری کی طرف جائیں گے، کوئی ڈیزائر پوری ہو جائے گی، آپ کی
بیوی کا رول آپ کے لیے بڑا پازیٹیو ہوگا، وہ آپ کو بہت فائدہ دلا دے گی. بھی کوئی سسرال سے کوئی کافی کوئی عیدی آ جائے، اس کی وجہ سے آپ لوگ خوش ہو جائیں. اور آپ کا کسی قسم کی میزری یا کوئی صحت کے معاملات سارے صحیح ہو جائیں گے. تو لیفٹ آرم اور لیفٹ ایئر کا خیال کیجیے گا، یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا مسئلے آ سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. 12ویں گھر میں آپ کا 4th اینڈ 5th، 12ویں کا لارڈ پہلے گھر میں بیٹھا ہے، تو یہ بھی ایک کہہ لیں کہ اچھا ہے. لیکن یہاں پہ اوپننیس آپ کی بہت زیادہ ہے، ایسے بولی جائیں گے، کوئی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں. اوپن مائنڈیڈ ہوں گے اور تشہیر کریں گے اپنی معاملات کی، اور راز کو راز نہیں رکھیں گے، دوسروں کو متاثر کرنے کے چکر میں رہیں گے. جی پائسس کے میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کارڈ چینج کرنا پڑا، اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ ڈسٹربنس ہوگی. تو بات کر رہا تھا کہ آپ کے جب پائسز میں مون 12ویں گھر میں آئے گا 4th اور 5th کو، تو 12ویں کا لارڈ پہلے گھر میں نے یہ آپ کو کافی ایکسپلین بھی کر دیا اور کافی اس پہ آپ کو کر دیا، اور تھوڑا سا اوپننیس ہوگی. اور جب 12ویں گھر میں آپ کے ایکسپینڈیچر جو ہے نا، وہ آپ اپنے کنٹرول کرنے کے چکر میں رہیں گے، کافی آپ اپنے آپ کو کافی کہہ لیں کہ، اور والدین کی طرف جو جھکاؤ رہے گا، اور اپنی ذہانت سے کام کرنا ہے. پروفیشن کی طرف تو جو آپ کی بڑی اچھی ہوگی، اور مخفی علوم میں بھی دلچسپی، اپنا کوئی نہ کوئی بزنس کو ٹھیک کرنے میں، اپنے پروفیشن میں اچھا نام بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور یہاں پہ پھر کافی اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. اور یہ آپ کا کیونکہ 12واں گھر ہے، تو 12ویں گھر میں آپ کو یہاں پہ کافی فائدہ بھی پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. اخراجات جو ہوں گے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے، یہ ایک چیز آپ نے دیکھ لیجئے گا. اور 12واں گھر آپ کا ایکسپینڈیچر کو بہت ہی بڑھا دے گا. آگے چلتے ہیں. پائسس آپ کا اسینڈنٹ میں جو ویکینڈ ہوگا وہ ذرا تھوڑا سا ہارڈ ہوگا، ٹف ہوگا، کیونکہ مارس، سیٹرن، وینس، مون آپ کے اسینڈنٹ میں ہے، اور یہاں پہ آپ کے پہلے گھر میں جو معاملات ہیں نا، وہ آپ کو تھوڑے سے تنگ کر سکتے ہیں. جب سیٹرن آپ کے پہلے گھر میں ہوگا تو آپ تھوڑے سے سست ہوں گے، اور یہاں پہ کہہ لیں کہ آپ زو سے زیادہ سلگش ہو جائیں گے، سوچیں گے زیادہ، غصہ بہت آئے گا، معاملات دوسروں پہ چھوڑیں گے، آج کا کام کل پہ چھوڑنا، یہ آپ کو تھوڑا سا تنگ کر سکتا ہے. اس کا آپ کو بہت ہی خیال کرنا پڑے گا. اور آپ کا جو معاملات ہیں یہاں پہ ٹاپ ایڈمنسٹریشن کے لوگ جو ہیں نا، وہ تھوڑے سے اپسیٹ رہ سکتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی والد صاحب کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ کافی ہو جائے گا. یہاں پہ اگر پائسس اسٹرالوجر ہے نا، تو وہ اس کو بھی بڑا فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ مارس اچھا یہاں پہ پہلا گھر ہے، اور پہلے گھر کا جو یہاں پہ آپ تھوڑا سا کہہ لیں کہ اگریسو ہوں گے، ایک دم ریک کریں گے، بولڈ، سر درد رہے گا، غصہ بڑا آئے گا، نیند نہیں آئے گی، خواب چلے گا، ریئیکشن غصے میں چیچیاں بڑھیں، اپنا بلڈ پریشر کو ہائی کر لیں گے، اور آپ کا سوچنے کا انداز عمل بڑا اگریسو، بولڈ اور تیکھا قسم کا کرٹ رہیں گے. اور صحت کے ایشو، خاص طور پہ آپ کے ہیلتھ ایشو آپ کو تنگ کر سکتے ہیں. پلاننگ آپ کی بڑی سستی کی ہوگی، اور اس پہ وہ نہیں ہوگی، کانفیڈنس نہیں ہوگا آپ کا، کہہ لیں کہ ایک کنٹرول نہیں ہوگا، اور قوت برداشت آپ کی کم ہوگی، خود سیلف کانفیڈنس بھی آپ کا اتنا اچھا نہیں ہوگا، الجھنوں کا شکار ہوں گے، الجھتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کی باتوں میں شدت پسندی ہوگی، ہر بات پہ تیز مزاج ہوگا، ٹیمپرامنٹ لوز کریں گے، غصہ آپ کو چڑھے گا، جلد بازی کریں گے، ریش ہو جائیں گے، جانا رویہ اپنائیں گے، بے سکونی، بے آرامی، بے قرار رہیں گے، اور خود غرضی، سیلفشنس آپ کے اندر بہت ہوگی. اضطراری کنڈیشن، خود سری اور ضدی پن آپ کو تنگ کرے گا. تو یہ میں نے اتنا کچھ تیزی سے بول دیا ہے کہ جس سے آپ کو ایک دفعہ تو غصہ چڑھے گا کہ سارا آپ پائسز پہ سارا غصہ کر دیا ہے. سیریس ہوں گے، فرم ہوں گے، میچورٹی مور دین ایج ہوگی آپ کی، ٹیمپرامنٹل ہوں گے. اچھا یہاں پہ اسکن ڈیزیز آپ کو تنگ کریں گی، یہ جو بال ہیں نا، یہ گریں گے، سر کے بال گریں گے،
بڑے پریشان ہوں گے کہ بال گر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کنگھا کریں گے تو کنگھوں میں بال بڑے پھنسے ہوں گے، برش میں بال ہوں گے، اسکن ڈیزیز تنگ کرے گی، اور سیلفشنس آپ کے اندر بہت ہوگی، obstacles ان آکوپیشن یہ آئیں گے، سستی کی بوری ہوں گے، آپ کا کام کل پہ چھوڑنا، اور یہ بھی آپ کو تنگ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے تھوڑا اپنا آپ کو کہہ لیں کہ اپنے غصے کو آپ نے قابو کرنا ہوگا، غصے کو آپ نے روکنا ہوگا، کیونکہ مارس جب اسینڈنٹ میں آتا ہے نا تو بندے کا ٹیمپرامنٹ بڑا، یہ تو گالیاں بھی نکالتا ہے، سخت لفظ بھی یوز کرتا ہے، ایک دم ریکٹ کر دیتا ہے، خود اعتمادی میں کمی ہو جاتی ہے، تھکاوٹ بڑی جلدی ہوتی ہے، فیصلہ لینے میں بندہ گھبراتا ہے، بزدلی کا مظاہرہ بھی کر جاتے ہیں، آپ کے خون کا گردشی نظام کمزور ہو جاتا ہے، اعتماد نہیں رہتا۔ تو یہ پرابلم آپ کو تھوڑے سے آئیں گے، اور اپنے بلڈ پریشر کو ضرور مانیٹر کرنا ہوگا، بہت ضروری ہے، آپ کو بہت ضروری ہے، اور ٹائم مینجمنٹ بھی آپ کو کرے گی، کوئی نہ کوئی گھر کے مسائل، ڈومیسٹک ایشو آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ لیکن پائسز ایک چیز یاد رکھیے، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ مارچ اور اپریل آپ کا سخت ہوگا، تو یہ 2 دن اس 2 مہینوں میں جو میں نے کہا ہے، یہ ایک میکسیمم آپ کا گراف اوپر تک جائے گا جہاں پہ آپ ٹریگر کریں گے۔ ایک تو اپنے ڈرائیونگ سوچ سمجھ کے کرنی ہے، غصہ نہیں کرنا، بات کو لمبا نہیں کرنا، لڑائی جھگڑے کو طول نہیں دینا، یونیفارم فورس کے ساتھ پنگا نہیں لینا، آپ نے ٹریفک میں سارجنٹ کے ساتھ یا وارڈن کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا، بات کو طول نہیں دینا، نہیں تو تھانہ کچہری آپ کے جانے کے چانسز بن سکتے ہیں۔ تیسرا، غصے میں اپنے پاس ہتھیار کو نہیں رکھنا، اپنے پاس کوئی چیز ہاتھ میں، شارپ تھنگس، خواتین خاص طور پہ میں ان کو کہوں گا کہ وہ کچن میں بہت محتاط رہیں، گھی گرم اوپر گر سکتا ہے، آپ کو آگ کا شعلہ آپ کو ایک دم پڑے گا تو یہ بال سارے جل جائیں گے، اوپر والے بال جل سکتے ہیں، تو اس لیے یہ تھوڑا سا اپنے ہیسنس سے بچنا ہوگا۔ چیزیں کاٹتے کاٹتے ایک دم یہاں پہ جھٹکا لگے گا، یہاں پہ کٹ آئے گا، شیو کرتے ہوئے آپ کٹ لگا لیں گے اور وہاں پہ آپ کی بلیڈنگ شروع ہو جائے گی، یہاں کوئی زخم آپ کا یہاں پہ آ جائے گا کوئی نہ کوئی، وہ اس کو چھیل لیں گے پرانا زخم کو۔ مچھر بڑے کاٹیں گے منہ پہ آپ کو، انسیکٹس کے، یعنی وہ بڑا آپ کانوں میں کی باتیں بہت ہیں، یہ یاد رکھیے، یہ 2 دن آپ کو مچھر بڑا تنگ کرے گا، اور جب مارچ پسا ہوتا تو انسیکٹس اور مچھر بڑے تنگ کرتے ہیں، اور فشار خون کا آپ نے خاص رکھنا، چھوٹے بھائی کے ساتھ میچ پڑ جائے گا، چھوٹا بھائی آگے کھڑا ہو جائے گا، بولے گا آپ کے ساتھ، ریکٹ کرے گا، تو اپنے ان معاملات کو کنٹرول میں رکھیے گا، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے غصہ آپ کو آئے۔ پائسز، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، آپ ضرور بتائیے گا کہ جو آپ کا ویک اینڈ کیسا گزرا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔ ہاں، گاڑی پارکنگ صحیح جگہ پہ لگانی ہے، ویسے نہیں کھڑی کرنی، کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ نمبر 1، پرس، موبائل اور یہ چیزیں آپ نے جیولری سنبھال کے رکھنی ہے، تھیفٹ، چوری، گم ہو سکتی ہے، تو اس لیے آگ سے نہیں کھیلنا، تیزاب سے نہیں کھیلنا، بجلی سے نہیں کھیلنا، اور کیا کہوں آپ کو، بس یہی ہے، محتاط رہنا۔ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔